أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور رحیم۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الحجرات کا پہلا رکوع انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ یہ سورت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرت سے متعلق، سوشل لائف سے متعلق کہ انسان کی معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، انسان کا رکھ رکھاؤ، انسان کی گفت و شنید، انسان کا کردار، انسان کا اخلاق، دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات وہ کیسے ہونے چاہیے، وہ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اتنی جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اتنے پرزور انداز میں بیان ہوئے ہیں، اتنے مختصر پیراہے میں اللہ نے ان باتوں کو سمویا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایات ہیں۔ اس صورت کے اندر جو ابتدائی 5 آیات ہیں اس میں امت کو یہ بتلایا گیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کیسی معاشرت اختیار کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمہارے کیا اخلاق ہونے چاہیے، کیا معاشرت ہونی چاہیے، اس پر بات ہوئی۔ اور پھر 6 آیت سے لے کر آخر تک انسانوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں کیا رویہ اور برتاؤ ہونا چاہیے، ایک معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، مثالی معاشرہ، فلاحی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سورت کا نام سورہ حجرات اس لیے رکھا گیا کہ حجرہ عربی زبان میں کمرے کو کہا جاتا ہے، رہائشی کمرے کو، رہائشی مکان کو حجرہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع حجرات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور مسجد نبوی کے اطراف میں مختلف چھوٹے چھوٹے مکانات بنائے گئے جنہیں حجرہ کہا جاتا ہے، اور ان مکانات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگ وہ قیام پذیر تھے، رہائش پذیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ازواج مطہرات کے علیحدہ علیحدہ حجرے تھے۔ حجرہ عائشہ یعنی وہ حجرہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قیام پذیر تھیں، اور اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور پھر اسی حجرے میں ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت استراحت فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرقد مبارک وہ اسی حجرے میں ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد
ان کا مرقد مبارک، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان کا بھی مرقد مبارک، ان تینوں ساتھیوں کا مرقد مبارک جس جگہ موجود ہے وہ حجرہ عائشہ ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر اور کمرہ ہے۔ بہرحال اس زمانے میں ایک قبیلے کا وفد آیا، قبیلہ تمیم کا وفد، اور وہ دیہاتی قسم کے لوگ تھے۔ دوپہر کے وقت میں پہنچے، جب وہاں پہنچے دوپہر کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ قیلولہ فرمایا کرتے، اور قیلولہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو قیلولہ کرتا ہے تہجد میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آدھی رات عبادت فرماتے، آدھی رات سے زیادہ عبادت فرماتے، اس لیے دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے۔ تو آپ قیلولہ فرما رہے تھے، تو یہ دیہاتی قسم کے لوگ جب پہنچے، ان کو کسی ادب و آداب کا پتہ نہیں تھا، ان کو کوئی زندگی گزارنے کے طور طریقے آتے نہیں تھے، تو آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کسی سے پوچھا کہ جی، چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے تھے، آپ سے ملنے آئے تھے، آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ کا حجرہ ہے، یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو حجرے کے پیچھے آئے اور آ کر انہوں نے اپنے دیہاتی اسٹائل میں آواز لگانا شروع کر دی، پکارا کہ اے محمد، ہم آ گئے ہیں، آپ باہر تشریف لے آئیے، آپ باہر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا، اور اس صورت میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجروں کے پیچھے سے نہ پکارا جائے، نہ ان کو اس طرح بلایا جائے، بلکہ اگر کسی نے ملنا ہے تو وہ آ جائے اور انتظار کرے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں اور بات کرنا چاہیں تو پھر بات کی جائے۔ ایسے آ کر پکارنا یہ نبی کی شان اور نبی کے ساتھ جو حسن معاشرت ہے اس کے خلاف ہے۔ تو چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس پوری صورت کا نام سورہ حجرات رکھ دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ میں نے جس قبیلے کا ذکر کیا، یہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد تھا جو آیا تھا، یہ حضور کے پاس قبیلہ آیا۔ جب بھی حضور کے پاس کوئی قبیلہ آتا اور مسلمان ہو جاتا تو حضور اسی قبیلے کا ایک امیر مقرر کر دیتے اور اس کو ذمہ داری طے کرتے کہ بھئی تم نے واپس جا کے اپنی قوم کو دین کی دعوت دینی ہے، ان سب کو مسلمان بنانا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا، وہ ایک وفد آتا اور وہ وفد پورے قبیلے کو پھر مسلمان کر دیتا۔ تو ابھی یہ وفد آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ نہیں فرمایا کہ جی اس میں امیر کس کو مقرر کرنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک باصلاحیت آدمی کے بارے میں خود سے رائے قائم کی کہ جی ان کو امیر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست اور اپنی دانش کے مطابق فرمایا کہ نہیں، ان کو امیر ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں حضرات اپنے اپنے موقف میں دلیل دے رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ جی نہیں یہ امیر ہوں، وہ کہہ رہے تھے وہ نہیں، وہ امیر ہوں۔ اس میں ان کی کچھ آواز بلند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل کی کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ انہوں نے مشورہ کیا ہی نہیں ہے، تم سے رائے پوچھی نہیں ہے، تو خواہ رائے نہ دو، اور اگر وہ رائے مانگ بھی لیں تو بس صرف رائے دے دو، اس رائے پر اصرار کرنے کا اور اپنی رائے کو منوانے کا بھی تمہیں اختیار نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ تو اس طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی بتلایا
اور صحابہ کرام کو ان کے ساتھ کس طرح معاشرت اختیار کرنی ہے وہ ہدایات بھی دیں پہلی 5 آیات میں۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والوں، لا ترفعوا، مت بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ زور لگاؤ ان کے سامنے، بالقول، گفتگو میں، یعنی حضور کے سامنے زور سے گفتگو بھی نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور سے گفتگو کرتے ہو، ایسے نبی کے سامنے گفتگو نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، تو ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری آوازیں نبی کے سامنے بلند ہو جائیں۔ تو یہ بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جس واقعے کا میں نے پچھلی آیت کی شان نزول میں ذکر کیا۔ تو اللہ نے گویا مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے نہ گفتگو کرو اور نہ ان سے کسی بھی معاملے میں آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی اشارہ ہے لا تقدموا سے، کہ چلنے میں بھی آپ کے آگے نہ ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یہ بھی اس میں اشارہ ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں، امتحن اللہ، اللہ نے جانچ لیا، امتحان لے لیا، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی اللہ نے امتحان لے کر جانچ کر ان کے قلوب کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور زبردست عظیم الشان اجر و ثواب ہے۔ تو نبی کے سامنے ہمیشہ آواز پس رکھنی چاہیے، جو آوازوں کو پس رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیں گے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں آپ کو، پیارے نبی آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے، حجرات کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اب اسی حجرات کے لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورہ حجرات۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ بھی وہی قبیلہ تمیم جس کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا، یہ بھی قبیلہ تمیم کا ایک وفد تھا جو دیہاتی قسم کے لوگ تھے، اور یہ دوپہر کے وقت پہنچے، حضور قیلولہ فرما رہے تھے، حضور کے حجرات کے پیچھے سے آ کر حضور کو پکار کر کہنے لگے کہ باہر تشریف لائیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ نے ان کو منع فرمایا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ پیارے نبی آپ باہر نکل آتے ان کی طرف، یعنی آپ باہر ان سے ملنے کے لیے ہی نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ جو انہوں نے کام کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ انہی کے ارادے سے باہر نکل آتے، یہ بھی نہیں کہ آپ کسی اور کام سے نکلتے۔ اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے کسی اور کام سے تو پھر بھی ان کو اختیار نہیں تھا حضور کو آواز دینے کا،
ایک ہی صورت تھی کہ وہ انتظار کرتے اور حضور انہی کے قصد سے، انہی کے ارادے سے باہر نکلتے حتی تخرج الیہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا، ایک نادانی میں ہو گیا، لہذا اللہ تعالیٰ اس نادانی میں کیے ہوئے عمل پر مغفرت بھی کر دیں گے اور ان پر رحم بھی فرمائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، وہ بڑی مغفرت کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ البتہ پوری امت کے لیے یہ آداب ان 5 آیات میں بتلا دیے گئے۔ پہلا ادب یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، نہ چلنے میں اور نہ کسی معاملے میں۔ ابھی ایک معاملہ وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا تو تم زبردستی اس میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ آوازوں کو بلند نہ کرو، اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے سے کیجول گفتگو کرتے ہو، اللہ کے نبی سے ایسی گفتگو نہ کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر گفتگو کرنے کا موقع آ جائے تو آواز پست رکھ کر گفتگو کرو۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، تو صحابہ اتنی آہستہ آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گفتگو فرماتے کہ بسا اوقات اس بات کو دہرانے کی ضرورت پڑ جاتی، پوچھنا پڑتا کہ جی آپ نے کیا کہا ہے۔ اتنے پھر چوکنا ہو گئے تھے، اتنے زیادہ پھر احتیاط سے گفتگو کرتے کہ ہماری آوازیں نبی کے سامنے بلند نہ ہو جائیں۔ اس طرح ایک ادب یہ بیان ہوا، آخری ادب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرات کے پیچھے سے آواز نہ دو، بلکہ اگر وہ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں ہیں اور تمہیں کوئی کام ہے تو تم باہر انتظار کرو یہاں تک کہ وہ اپنے آرام سے، اپنی اس مصروفیت سے فارغ ہو جائیں اور خود تمہارا قصد کر کر باہر تشریف لے آئیں، تم گفتگو کر لینا۔ خود سے نبی کو آواز دے کر گھر سے مت بلاؤ۔ تو یہ آداب بیان ہوئے۔ اب اس میں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ جی یہ آداب تو اس وقت تک کے لیے خاص تھے جب تک حضور دنیا میں تشریف فرما تھے۔ جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضور دنیا سے چلے گئے، اب ان آداب کی کیا ضرورت؟ اب یہ آیات ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ان آیات سے 2 چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے وقت جو آداب تھے، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے دربار کے وہی آداب آج بھی موجود ہیں۔ جو حضور کے روضہ اقدس پر جائے گا، جو مسجد نبوی میں جائے گا، تو اس نے آج بھی انہی آداب کی رعایت رکھنی ہے۔ روضہ اقدس کے سامنے نہ زور سے گفتگو کرنی ہے، نہ پکارنا ہے، اور نہ ہی تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اس دربار کے خلاف ہو، اس دربار کے آداب کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی روزے کی جو جالیاں ہیں، ان جالیوں پر سورہ حجرات کی یہی آیات لکھی ہوئی ہے۔ سورہ حجرات کی یہی آیات حضور کی روزہ اقدس کی جالیوں کے اوپر آج بھی یہی آیات لکھی ہوئی ہے۔ تو جو حضور کی جب دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت کے جو آداب تھے، وہی آداب آج بھی حضور کے روزہ اقدس اور دربار کے ہیں، اور ان آداب کی رعایت آج بھی اسی طرح ضروری ہے۔ دوسرا اس میں یہ نکتہ پتہ چلتا ہے کہ علماء، مشائخ، بزرگان دین جو انبیاء کرام کے وارث ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی مجلس کے بھی یہی آداب ہیں۔ اگر آپ کسی عالم، کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں جو انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کی مجلس کے بھی یہی آداب ہیں۔ ان کی مجلس میں بھی زور سے گفتگو کرنا، ان کو اس طرح مخاطب کرنا جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جس مجلس میں بیان کی جائیں،
جیسے درس حدیث ہو رہا ہو اور حضور کی حدیث، حضور کے ارشادات پڑھ کر سنائے جا رہے ہوں، جیسے ہمارے ہاں تبلیغی حضرات فضائل اعمال سے حضور کی حدیث پڑھتے ہیں، تو جس مجلس میں حضور کی احادیث کو پڑھا جا رہا ہو اس مجلس کے بھی وہی آداب ہیں جو حضور کی موجودگی میں حضور کی مجلس کے آداب تھے، اس لیے کہ اس میں حضور کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس میں حضور کے فرامین اور ارشادات بتائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیات آج کے دور میں بھی ان پر عمل درآمد ضروری ہے، اور آج بھی یہ اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھیں، اور حضور کے ساتھ امت نے کیا معاشرت اختیار کرنی ہے وہ ان 5 آیات میں بیان ہو گئی۔ اب اگلی جو آیات ہیں ان میں عام مسلمانوں کو آپس میں کیا معاشرت اختیار کرنی ہے، آپس میں ان کا میل جول کیسا ہو، وہ اللہ بتلا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ کوئی خبر لے کر، کوئی اطلاع لے کر کوئی فاسق آ جائے، فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، وہ خبر ایسی آئی کہ جی فلاں قوم نے ہم پر حملہ کر دیا، اور تم نے اس خبر کی تصدیق ہی نہیں کری اور جا کر جوابی حملہ کر دیا نادانی میں، فتصبحوا اور پھر تم ہو گئے، علی ما فعلتم جو تم نے کیا، نادمین پشیمان، بعد میں پھر اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور پچھتانا پڑا۔ تو بہتر یہ تھا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آتا تو اسی وقت تحقیق کر لیتے، اسی وقت تصدیق کر لیتے۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ حضور نے ایک صحابی حضرت ولید بن عقبہ کو ایک قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصولی کے لیے بھیجا، قبیلہ بنو المصطلق کی طرف، کہ جی جائیں اور وہاں سے آپ زکوٰۃ وصول کر کر لے آئیں۔ یہ صحابی جب اس قبیلے کے پاس گئے اور تو اس قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ جی حضور کے صحابی آ رہے ہیں، تو وہ سارے استقبال کے لیے جمع ہو گئے، وہ سارے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ تو بیچ میں یہ جو صحابی تھے ان کو کسی فاسق آدمی نے، کسی شیطان قسم کے آدمی نے آ کر یہ کہا کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جمع ہیں۔ اب یہ جو صحابی تھے جب انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ وہ جمع ہیں، اور کسی شیطان قسم کے فاسق آدمی نے، یا واقعتاً کوئی شیطان ہوگا انسانی شکل میں آیا ہو اور اس نے آ کر یہ خبر دی کہ جی وہ قتل کے ارادے سے ہیں، تو یہ وہیں سے واپس لوٹے اور واپس لوٹ کر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر حضور کو بتلایا کہ وہ لوگ تو زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، وہ تو ہمیں قتل کرنے کے ارادے سے جمع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ جب آئے اور انہوں نے آ کے حالات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ صورتحال ایسی ہے وہ تو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفد آ رہا تھا، جو قاصد آ رہا تھا، اس کے استقبال کے لیے اکٹھا تھے۔ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ایسا نہ ہو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے آج کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں جو خبریں ہیں اور جو میڈیا ہے اور جو اطلاعات ہیں، ان کا ایک سیلاب امڑا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک میسج آ رہا ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک خبر آ رہی ہوتی ہے، ایک اطلاع آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں کو اس آیت پر بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی خبر آ گئی بس آپ نے اٹھا کے آگے فارورڈ کر دی، بغیر تحقیق کیے، بغیر تصدیق کیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے بڑی بڑی جنگیں پیدا ہو جا رہی ہیں، اس سے بڑے بڑے فسادات جنم لے رہے ہیں کہ ایک خبر آئی اور آپ نے اس کو آگے بھیج دیا، اب وہ جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہو گئی، اب اس کے نتیجے میں ایک پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ کسی قوم سے متعلق خبر آ گئی کہ جی فرض کریں کہ جی وہ فلاں پٹھان لوگ تھے، ان کو کسی نے مار دیا، اب وہ پوری پٹھان قوم جمع ہو گئی کھڑے ہو کر، اور اس نے دوسری قوم پر حملہ کر دیا۔ یا جی یہ خبر آ گئی کہ جی فلاں علاقے کے اندر نعوذ باللہ کسی شخص نے قرآن کریم کو جلا دیا، ایسی خبریں آتی رہتی ہیں،
اب وہ خبر کی نہ تحقیق کی نہ تصدیق کی، جذباتی قسم کے لوگوں نے اس کو وائرل کیا، فارورڈ کیا، اور اب لوگ کھڑے ہو گئے اور جا کر اس آدمی کے گھر کو بھی جلا دیا، اس کو بھی جلا دیا۔ پتہ چلا نہیں جی وہ کوئی اور دشمنی تھی پیچھے، کسی نے غلط خبر اٹھا دی تھی اس کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے، اس آیت پر آج کے زمانے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی خبر، کوئی بھی اطلاع، کوئی بھی رپورٹ، کوئی بھی ویڈیو وہ بغیر تحقیق کیے اور بغیر تصدیق کیے آگے ہرگز شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لینا، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم پر بجہالہ، نادانی میں حملہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے پر پشیمان، پھر بعد میں شرمندگی ہو، نہیں جی ایسا تھا ہی نہیں، خواہ میں نے تھپڑ مار دیا اس کو، خواہ ہم نے اس کے گھر کو توڑ دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ کہنا مانے تمہارا بہت سے معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ۔ لہذا اپنی رائے پر کبھی اصرار نہ کرنا، ہاں رائے دے دینا، لیکن دل میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری رائے کو اللہ کے رسول مان لیں، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے نفرت بٹھا دی تمہارے دلوں میں کفر کی، والفسوق، اور گناہوں کی، والعصیان، اور نافرمانی کی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ لہذا کبھی اس بات کی کوشش نہ کرنا کہ ہم رائے دیں اور ہماری رائے کو حضور مان لیں، اور اپنی رائے پر اس طرح کا کبھی بھی اصرار نہ کرنا۔ ہاں جتنی بات پوچھی بس جو مناسب لگے جواب دے دینا۔ اگر ایسا ہو کہ وہ تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں تو تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اولئک ھم الراشدون، اور ایسے ہی لوگ الراشدون، ٹھیک راستے پر آنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ پچھلی آیت میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، ایمان کی محبت بٹھا دی، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی، ایسے لوگ راشدون ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر آنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، ونعمہ، اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کی ذات علم کی مالک بھی ہے، جاننے والی بھی ہے، حکیم، اور حکمت والی بھی ہے۔ اب اگلی آیات میں معاشرت کا ایک اور اصول بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ اصول بیان ہوا تھا کہ کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو کیا کرنا؟ تصدیق کر لینا۔ اگلی آیات میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں، دو خاندانوں میں، دو قوموں میں، دو قبیلوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو تم صلح کروا دینا۔ یہ نہیں کہ جھگڑے کو اور بڑھاؤ، ماچس کی تیری جلاؤ یا اس جھگڑے کی آگ پر جو ہے وہ تیل ڈالو، ایسا نہ کرنا، بلکہ معاشرت کا اصول یہ ہے کہ جہاں کہیں جھگڑا دیکھو تو صلح کروا دو، جہاں کہیں جھگڑا دیکھو تو صلح کروا دو۔ اور اگر یہ دیکھو کہ ایک فریق زیادتی کر رہا ہے تو جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو، اور پھر جب وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ صلح جو ہو وہ انصاف کے ساتھ ہو، کسی ایک فریق کو دبا کر صلح نہ ہو، ورنہ صلح چلے گی نہیں زیادہ عرصے تک۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور اگر دو گروہ، دو جماعتیں، دو قومیں، دو قبیلے ایمان والوں کے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو تم صلح کروا دینا ان دونوں کے درمیان۔ کتنا بڑا اصول ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب دو لوگ لڑتے ہیں تو دیگر لوگ مزے لیتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک گروہ، ایک قوم، ایک قبیلہ، علی الاخری دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو پھر تم لڑنا اس گروہ سے جو زیادتی کرنے والا ہو، جو زیادتی کرنے والا ہے، پھر تم اس سے لڑنا، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، وہ بھی مان لے بس ٹھیک ہے یار اب میں لڑائی ختم کرتا ہوں۔ فَإِن فَاءَتْ پھر وہ گروہ جب واپس لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو تم صلح کروا دینا ان دونوں کے درمیان، بالعدل انصاف کے ساتھ، کسی ایک فریق کو دبا کر صلح نہیں کرنا، جس کا جو بنتا ہے انصاف کے ساتھ صلح کروا دینا۔ وَأَقْسِطُوا اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انصاف وہ بہت اہم چیز ہے۔ کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے، کسی بھی خاندان کو چلانے کے لیے، کسی بھی قوم کو چلانے کے لیے، کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ انصاف ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے تو آپ کا گھر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ لڑکی اور لڑکے کے درمیان انصاف نہیں کرتے، آپ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے، آپ بھائیوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، آپ بہنوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، آپ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، تو کبھی بھی معاشرہ ٹھیک، آپ کا گھر، آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے دفتر میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ اپنے دفتر میں اپنے جو آفیسرز ہیں، باسز ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو کبھی بھی معاشرہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے معاشرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ انصاف ہے، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ انما المؤمنون اخوہ بے شک تمام ایمان والے، تمام مسلمان، اخوتن وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لہذا تم دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے، تاکہ اللہ تم پر رحم کر دے، تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو آخر کی دو آیات ہیں، اس میں معاشرت کے دو اصول بیان ہوئے، ایک یہ کہ صلح کرواؤ، اور دوسرا یہ کہ انصاف سے کام لو۔ تو جب بھی کسی معاشرے میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہاں معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا۔ اگلی آیات میں مزید معاشرتی احکامات ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، لطیفے نہ بنائے، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو، اسی طریقے سے بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو، اسی طریقے سے قوم پرستی اختیار نہ کرو، عصبیت اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ یہ تمام احکامات اگلی آیات میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان پر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو سورہ حجرات ہے، یہ کسی بھی اسلامی معاشرے کو، کسی بھی فلاحی معاشرے کو چلانے کے لیے اس میں بنیادی اصول موجود ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو فالو کریں، ان اصولوں پہ عمل درآمد کریں، تو ایک گھر بھی وہ جنت بن سکتا ہے، ایک فیکٹری، ایک کارخانہ، ایک علاقہ، ایک قوم، ایک ملک، اور پورا معاشرہ، انسانی معاشرہ وہ امن و فلاح کا اور وہ خیر و بھلائی کا مرکز بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو دعا کے بعد کیا جا سکتا ہے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دیجئے، یا اللہ فلاحی معاشرہ بنا دیجئے. یا اللہ سورہ حجرات میں جو مثالی معاشرے کے اصول بیان ہوئے ہیں یا اللہ ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. یا اللہ مرتبہ کلمہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما دیجئے، ہمارا باطن بھی اچھا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.